پھر حضرت لوط علیہ السلام کی بستی والوں کو فرشتوں نے بستی کو اٹھایا. زمین کا جو ٹکڑا تھا جس ٹکڑے پہ وہ ظالم رہتے تھے, بدفعلی کرنے والے رہتے تھے, وہ بستی کو زمین سے اٹھاتے ہیں, اٹھا کر کے اوپر لے کر جاتے ہیں. جعلنا اعلیہا سافلہا, اوپر والے حصے کو نیچے کر دیتے ہیں. جیسے چھت کو نیچے کرتے ہیں, فرش کو اوپر کر دیں, وہ اوپر والے حصے کو نیچے کر دیتے ہیں. حضرت لوط کی بستی کو اتنا اوپر لے کر جاتے ہیں. ایک روایت میں ملتا ہے حضرت لوط کی بستی کی جو کتوں کی آواز تھی وہ بھی آسمان کے فرشتے سن لیتے ہیں. پہلے آسمان تک پہنچنے تک 500 سال کی مسافت کا سفر ہے, 500 سال کی مسافت کا سفر ہے. اتنا اوپر فرشتے حضرت لوط کی بستی کو لے کر جاتے ہیں, اوپر سے نیچے کر دیتے ہیں, زمین پر پٹخ کر کے مارتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا غصہ ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوا. نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم.
ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، جس نے تمام انسانیت کو خلق کیا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں محسن انسانیت، شافی محشر، ہادی مرشد، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر اس ملک پاکستان کے اندر ایک حرام بل پاس ہونے کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں رکھی تھی۔ یقیناً یہ جو بدفعلی ہے یہ بہت ہی سنگین معاملہ ہے، بہت ہی قبیح جرم ہے، بہت ہی برا اور بدترین یہ جرم ہے۔ یہ جرم سب سے پہلے کس قوم نے شروع کیا تھا؟ یہ برائی، اس کا وجود اس زمین پر کب آیا؟ سب سے پہلے کون سے ایسے بدبخت لوگ تھے، کون سے ایسے لعین ملعون لوگ تھے کہ جنہوں نے اس عمل کو سر انجام دے کر اس روح زمین پر، اس پاک دھرتی پر، اس پاک سرزمین پر اتنا بدترین اور گندہ فعل ایجاد کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ وہ بیان کرنے کی کوشش اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس لحاظ سے کہ میری بھی اصلاح ہو جائے، آپ کی بھی اصلاح ہو جائے، اور جہاں تک یہ پیغام پہنچے آپ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے تمام احباب کی اصلاح ہو سکے۔ بلا تمہید اپنی گفتگو کو شروع کرتا ہوں۔ حضرت لوط علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی برگزیدہ اور پیارے نبی تھے۔ یقیناً اللہ کا ہر نبی بہت کمال کا ہوتا ہے، ہر نبی کمال درجے کی اپنی خوبیاں اپنے اندر ایک سمو رکھا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی تو لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے تھے۔ حضرت لوط حضرت ابراہیم کے بھتیجے لگتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب ہجرت کی، ساتھ لوط نے بھی ہجرت کی، تو ابراہیم نے حضرت لوط علیہ السلام کو قوم سدوم کی طرف بھیج دیا۔ بستی کا نام کیا ہے؟ سدوم، سین دال واو میم، سدوم بستی تھی، اس کی طرف حضرت لوط علیہ السلام چلے جاتے ہیں۔ وہاں جا کر کیا دیکھتے ہیں؟ وہاں کے جو لوگ تھے وہ ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ان کے اندر تین بہت بڑیاں جو خامیاں موجود تھی، تین بہت بڑے گناہ کیا کرتے تھے قوم سدوم کے لوگ۔ نمبر ایک، وہ بدفعلی کیا کرتے تھے، یعنی مرد سے برا کام کرتا۔ دوسرے نمبر پر وہ ڈاکہ ڈالتے تھے، راستے میں جو آ رہا ہوتا مسافروں کو لوٹتے تھے۔ تیسرے نمبر پر بھری مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہوا خارج کر دیتے تھے، پھر زور سے کہکہ لگاتے تھے، ہنستے تھے اس اپنی بدفعلی پر۔ یہ تین گناہ ان کے اندر تھے، بدفعلی کرتے تھے، لوگوں کا مال لوٹتے تھے، اور تیسرے نمبر پر ہوا خارج کر کے پھر اس کے اوپر کہکہ لگا کر ہنستے تھے، مجلس کے آداب کو خراب کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ تین گناہ ان کے اندر تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کے اندر آتے ہیں، دیکھتے ہیں قوم کی حالت، بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ غنی، آئیے اللہ کا قرآن سنتے ہیں۔ مالک کائنات کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ
کیا کرتے تھی حضرت لوط علیہ السلام ان کے اس جرم سے، ان کی اس بدفعلی سے، بہت بڑے گناہ سے بہت زیادہ پریشان رہتے تھے۔ اے اللہ اس قوم کا کیا بنے گا، یہ قوم اتنا بڑا جرم کرتی ہے۔ حضرت لوط کا دل ڈرا رہتا تھا، حضرت لوط علیہ السلام بہت زیادہ پریشان رہتے تھے۔ حضرت لوط نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، کوئی بھی حضرت لوط پہ ایمان لے کر نہیں آیا۔ صرف حضرت لوط کی 2 بیٹیاں تھی، بیٹا اللہ نے عطا ہی نہیں کیا۔ حضرت لوط کی 2 بیٹیاں حضرت لوط کے اوپر ایمان لے کر کے آتی ہیں۔ قوم صدوم کی یہ جو بستی ہے، قوم صدوم میں صرف حضرت لوط علیہ السلام کا ہی گھرانہ تھا، حضرت لوط کا خاندان تو تھا نہیں، صرف حضرت لوط کا اپنا گھرانہ وہ ایمان لے کر کے آیا تھا۔ حضرت لوط کی بیوی بھی بے ایمان تھی، حضرت لوط کی بیوی بھی کافر تھی، وہ بھی ان بدفعلی والے کاموں میں لوگوں کے اندر شریک تھی۔ حضرت لوط کے اوپر ایمان لے کر نہیں آئی تھی۔ آج لوگ کہتے ہیں ہمیں پیر بچا لے گا، ہمیں نسبتیں بچا لے گی، اگر نسبت بچانی ہوتی حضرت لوط کی بیوی بچ جاتی حضرت لوط کی نسبت کی وجہ سے، لیکن کوئی نسبتیں کام نہیں آتی۔ حضرت لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ حضرت لوط اپنی قوم کے لوگوں کو کہتے ہیں وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ حضرت لوط کہتے ہیں اے میری قوم کے لوگوں، یہ جو تم کام کر رہے ہو، یہ تو تم بے بدفعلی کر رہے ہو، مرد مرد سے زنا کر رہا ہے، مرد مرد سے لواطت کر رہا ہے، ما سبقکم بها من احد من العالمین، آج سے پہلے اس روح زمین پر تمام جہان والوں میں سے یہ گناہ کسی نے بھی نہیں کیا، حتیٰ کہ جانور بھی یہ گناہ اپنے درمیان نہیں کرتے تھے۔ سب سے پہلے لواطت کا جو ذریعہ ہے، لواطت کی ایجاد ہے، اس کا آغاز حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کر رہی ہے۔ حضرت پیارے لوط پریشان ہو جاتے ہیں، انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، پیارے لوط کہتے ہیں اے میری قوم کے لوگوں، تم عورتوں کے علاوہ مردوں میں کیوں شہوت تلاش کرتے ہو، بل انتم قوم مسرفون، تم حد سے بڑھ جانے والی قوم ہو۔ اللہ نے تمہارے لیے عورتیں مقرر کی ہیں، لیکن تم حد سے بڑھ جاتے ہو۔ اپنی شہوت کا جو پورا کرنے کا طریقہ ہے، یہ ناجائز طریقہ تم اختیار کرتے ہو، مرد مرد سے لواطت کر رہا ہے، فرمایا یہ ناجائز طریقہ جو ہے یہ تم اختیار کر رہے ہو۔ حضرت لوط اپنی قوم کو بڑا سمجھاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں، قوم ماننے کو نہیں آتی۔ حضرت لوط علیہ السلام جب قوم نہیں مان رہی، حضرت لوط بڑے پریشان ہیں، روزانہ سمجھاتے ہیں، دن رات سمجھاتے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، فرماتے ہیں یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم کے لوگوں، میں جو تمہیں دعوت دے رہا ہوں، دین کی خدمت کر رہا ہوں، میں تو تم سے 1 روپیہ بھی نہیں مانگتا، میرا اجر میرا اللہ ہی مجھے عطا کرے گا، لہٰذا میری قوم کے لوگوں میری بات مان لو۔ قوم والے بات نہیں مانتے، بلکہ کیا کہتے ہیں وما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون، وہ بدبخت کہنے لگے، ان کا صرف ایک ہی جواب تھا، وہ کیا کہتی ہیں اے قوم والوں، اے ہمارے سرداروں، اے قوم والوں، حضرت لوط ہمیں اس برائی سے منع کر رہے ہیں، اخرجوہم من قریتکم، حضرت لوط کو پکڑ کر کے گھسیٹ کر کے اس قوم صدوم سے ہی باہر نکال دو، اس صدوم بستی سے ہی حضرت لوط کو باہر نکال دو، لوط کو یہاں سے جلا وطن کر دو، العیاذ باللہ۔ چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت لوط کی بات کو مان لیتے، اپنے اس گناہ سے معافی مانگ لیتے، اللہ کی طرف رجوع کر لیتے، بلکہ الٹا کہنے لگے حضرت لوط کو اس قوم سے باہر نکال دو، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑا پاک
بنا پھرتا ہے، یہ اپنے آپ کو بڑا متقی کہتا ہے، یہ بڑی دعوت و اصلاح کی باتیں کر رہا ہے، ہم لوط کی بات کو نہیں مانے گئے۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم صدوم سے باہر نکال دو۔ اللہ غنی۔ حضرت لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، اے اللہ اب کیا کروں، یہ قوم تو میری دعوت بھی نہیں مانی، میری بات بھی نہیں مانی، الٹا یہ میری قوم کے جو نوجوان ہیں ان سے بدفعلی کرتے ہیں۔ اللہ غنی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہود کے اندر، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کے فرشتے آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے دیکھے، اللہ تعالیٰ ان کو نہیں پتا تھا یہ فرشتے تھے، عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ حضرت ابراہیم دیکھتے ہیں میرے مہمان آ چکے ہیں، ان کے لیے ایک بچڑا بناتے ہیں، لہٰذا مہمان نوازی کرنا حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ ان کے لیے بھونا ہوا ایک بچڑا تیار کرتے ہیں، دسترخوان پہ رکھ دیتے ہیں، مہمانوں کو کہتے ہیں کھانا کھاؤ۔ حضرت ابراہیم نے جب مہمانوں کو کہا کھانا کھاؤ تو مہمانوں کو دیکھ کر حضرت ابراہیم نے کیا محسوس کیا؟ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ میرے مہمان میرا کھانا نہیں کھا رہے، حضرت ابراہیم کے دل کے اندر ڈر پیدا ہو گیا، نہ جانے یہ کہیں میرے دشمن تو نہیں ہے۔ اس وقت ہوتا یہ تھا پہلے کہ اگر مہمان کھانا نہ کھاتا تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ میرا دشمن ہے۔ کیوں؟ اگر اس نے ہمارا نمک چکھ لیا پھر یہ نمک حرامی نہیں کر سکتا، پھر یہ ہمارے ساتھ دشمنی نہیں کر سکتا، پھر یہ ہمارا اپنا ہوگا۔ آج معاشرے کے اندر لوگ نمک حرامی کس طرح کرتے ہیں؟ جن کا نمک کھاتے ہیں انہی کی بیٹیوں کو عزتوں کو لوٹ کر چلے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے، جن کا نمک کھاتے ہیں انہی کی بیٹیوں کی عزتوں کو لوٹتے رہتے ہیں۔ اس وقت یہ عام تھی یہ بات کہ جس کا نمک کھا لیا مر تو سکتے ہیں، پھر نمک حرامی نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ میرا کھانا بھی نہیں کھا رہے، حضرت ابراہیم ڈر جاتے ہیں۔ جب فرشتوں نے دیکھا کہ ابراہیم ڈر گئے ہیں، عالم الغیب کون ہے عالم الغیب؟ اللہ عالم الغیب ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں قالوا لا تخف، اے ابراہیم ڈریے نہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم تو قوم لوط کے پاس جا رہے ہیں، ان کو تباہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ابراہیم یہ سن کر ڈر جاتے ہیں، کہتے ہیں اے فرشتوں ایسا نہ کرنا، اس قوم کو ہلاک نہ کرنا۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں چلو ایک کام کر لو، جب تک کوئی بات واضح نہ ہو جائے، تمہیں گواہیاں نہ مل جائیں، اس وقت تک ان کی قوم کو ہلاک نہ کرنا۔ فرشتے کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ یہ فرشتے انسانی صورت میں ہیں، خوبصورت نوجوان بن جاتے ہیں، خوبصورت بچے بن جاتے ہیں، خوبصورت ولدان غلام بن جاتے ہیں۔ یہ قوم صدوم کی بستی کی طرف چل پڑتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں قوم صدوم کی بستی کے کنارے آ جاتے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیٹی گھر سے باہر نکلتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ دو خوبصورت نوجوان ہیں، دو خوبصورت بچے ہیں۔ وہ پریشان ہو جاتی ہے، میرے بابا کی قوم ان بچوں کے ساتھ بدفعلی کرے گی، اگر ان کو پتہ چل گیا تو کیا بنے گا؟ فوراً دوڑ کر گھر آتی ہے، کہتی ہے اے ابو جان، حضرت لوط علیہ السلام جی دو نوجوان آئے ہیں، مجھے ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ حضرت لوط فوراً دوڑ کر کے آتے ہیں، کہتے ہیں اے نوجوانوں تم کون ہو؟ حضرت لوط کو کہتے ہیں ہم آپ کے مہمان ہیں۔ وہ فرشتے کہنے لگے اے لوط ہم آپ کے مہمان ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام فرمانے لگے اے مہمانوں، اس قوم والے یہ جو بستی ہے یہ بڑی ہی بدترین بستی ہے، یہ بدفعلی کرتی ہے۔ حضرت لوط ان کو خامیاں بتا رہے ہیں۔ حضرت لوط کا خیال تھا کہ یہ خامیاں سن کر کے یہاں سے چلے جائیں گے، میرے مہمان میرے گھر نہیں آئیں گے تاکہ ان کو اس قوم کی غلاظت کا پتہ نہ چل سکے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا دل تھا کہ یہ جو میرے مہمان ہیں یہ ظالموں کا شکار نہ بن جائیں۔ حضرت لوط فرماتے ہیں کہ میری قوم کے لوگ بہت برا کام کرتے ہیں، وہ کہتے
کہتے ہیں ہم آپ کے مہمان ہیں۔ حضرت لوط کہتے ہیں اب تو کہاں جائیں؟ حضرت لوط ان کو اپنے گھر کے اندر لے کر آ جاتے ہیں۔ اللہ بنی ادھر لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ ان ظالموں بے ایمانوں کے ساتھ، شہوات کے پجاریوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ وہ فوراً جاتی ہے، جا کر کے قوم کے لوگوں کو بتاتی ہے اے قوم کے لوگوں، دو خوبصورت بچے، دو خوبصورت نوجوان ہمارے گھر کے اندر چھپے ہوئے ہیں، ہمارے گھر کے اندر مہمان ہیں، اگر تم چاہو تو ان کے ساتھ شہوات پوری کر سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، ان کے لوگ آتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ۔ جب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے، پیارے لوط بھی عالم الغیب نہیں جانتے تھے، حضرت لوط کو نہیں پتا کہ یہ فرشتے ہیں یا انسان ہیں، وہ تو انسانی صورت میں آئے تھے۔ حضرت لوط کا دل ڈر جاتا ہے، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، حضرت لوط گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ، یہ میری زندگی کا مشکل ترین دن ہے، هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ، یہ میری زندگی کا مشکل ترین دن ہے، نہ جانے ان بچوں کے ساتھ کیا بنے گا، ان میرے مہمانوں کے ساتھ کیا بنے گا۔ ادھر لوط کی بیوی نے قوم والوں کو بتا دیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ۔ ادھر حضرت لوط کی قوم دوڑ پڑتی ہے، دوڑتی حضرت لوط کے دروازے پہ پہنچ جاتی ہے، کہتی اے لوط بچے باہر نکالو، وہ ہمارے حوالے کر دو۔ یُہْرَعُونَ إِلَيْهِ، خوشی کے ساتھ دوڑتی جلدی آتی ہے، حضرت لوط کے دروازے پہ دستک دیتی ہے، اے لوط بچے ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت لوط علیہ السلام کیا کہتے ہیں قال یا قوم هؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی۔ حضرت لوط علیہ السلام فرماتے ہیں اے میری قوم کے لوگوں، یہ جو میری بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ تم نکاح کر لو، اطہر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکی کا ذریعہ ہے۔ فرمایا ہؤلاء بناتی ہن، یہ میری بیٹیاں ہیں۔ ایک تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو قوم کی بیٹیاں ہوتی ہیں وہ نبی کی بیٹیاں ہوتی ہیں، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں، اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ جو میری قوم کی بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ تم نکاح کر کے جائز طریقے کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کر لو۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کو کہتے ہیں لوط تمہیں تو پتہ ہے ہمیں لڑکیوں سے کوئی سروکار نہیں، ہم تو اپنی جو یہ خواہشات ہیں ہم لڑکوں کے ساتھ ہی پورا کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی۔ حضرت لوط کہتے ہیں اے میری قوم کے لوگوں، میرے مہمانوں میں مجھے ذلیل مت کرو، ولا تخزونی فی ضیفی، اے میری قوم کے لوگوں میرے مہمانوں میں مجھے ذلیل مت کرو۔ الیس منکم رجل رشید، اے ظالموں کیا تم میں سے کوئی ایک بندہ بھی سمجھدار نہیں ہے جس کی فطرت یہ تقاضا کر رہی ہو یہ کہ بہت برا فعل ہے، کوئی بھی ایک ایسا سمجھدار نہیں ہے جو مجھ پہ ایمان لے کر کیا ہے رجل الرشید، جس کے ذہن کے اندر تھوڑا سا بھی عقل ہو، اللہ نے شعور رکھا ہو، وہ یہ سمجھ سکے کہ یہ جو برائی بہت بڑی قبیح برائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت لوط علیہ السلام کو قوم والے کیا کہتے ہیں قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نريد، تو جانتا ہے ہم لڑکیوں کو کچھ نہیں کہیں گے، لتعلم تو جانتا ہے ما نريد، جو ہم چاہتے ہیں وہ کر دے، بس ہمارا ایک مطالبہ ہے۔ جب انسان کے اوپر خواہشات غالب آ جاتی ہیں نا پھر وہ وقت کے نبی کو بھی نہیں دیکھتا کہ سامنے نبی ہے، اتنے ظالم خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وقت کے نبی کو دھمکیاں لگا رہی ہیں۔ کیا کہتے ہیں اے لوط ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت لوط علیہ السلام کے دروازے پہ آ کے
دستک دیتے ہیں، نوجوان اندر ہیں، لوگ دروازے کے باہر ہیں، دروازہ بند کر کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي، اے ظالموں میرے مہمانوں میں مجھے ذلیل مت کرو۔ وہ کہتے ہیں اے لوط ہم دروازہ توڑ دیں گے، بچوں کو باہر نکالو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے مقام فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھیں مسح کر دی، فرشتے آئے ان کی آنکھیں مسح ہو گئی، واپس جانے لگے سزا ملتی ہے تو کیا کہنے لگے اے لوط ہم کل آ کر تجھ سے نبڑ لیں گے، آج تو ہم جا رہے ہیں لیکن کل آئیں گے پھر ہم تمہیں دیکھیں گے، کل ہم سے نہیں بچ سکتے یہ بچے، مہمان تیرے ہیں ہم ان کے ساتھ زیادتی ضرور کر کے رکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب فرشتوں نے یہ معاملہ دیکھا، وہ جو مہمان تھے حضرت لوط علیہ السلام کے، حضرت لوط کو تو نہیں پتا تو وہ کیا کہنے لگے قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک، اے لوط پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، لن یصلوا الیک یہ کبھی بھی تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، اے لوط اپنے اہل و عیال کو لے کر چل پڑ، قوم صدوم سے نکل جا، پیچھے مڑ کر کوئی بھی نہ دیکھے، إِلَّا امْرَأَتَكَ مگر تیری بیوی پیچھے دیکھے گی، إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، اے لوط تیری بیوی کو مصیبت آ کر کی رہے گی کیونکہ یہ بے ایمان ہے، یہ تیرے دشمنوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے، ہم اسے ہلاک کر دیں گے۔ یعنی جس قوم پہ عذاب ہو رہا ہو تو بار بار پیچھے نہیں دیکھنا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے اس لیے فرمایا کہ لوط پیچھے دیکھیں گے کہیں ان کے دل کے اندر نرمی نہ آ جائے، کہیں اپنے قوم کے لیے دعا نہ کر دیں، جب قوم کے لیے بد دعا کرتی ہے فرمایا اے لوط اب چلے جاؤ، اب پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، ہاں تیری بیوی ضرور مڑ کر دیکھے گی کیونکہ وہ جہنم کا ایندھن بن چکی ہے، انہ مصیبھا ما اصابہم، یہ تو جہنم کا ایندھن بن چکی ہے، اس پر بھی عذاب آنے والا ہے، ان موعدہم الصبح، صبح کے وقت ان پر عذاب آئے گا، الیس الصبح بقریب، اے لوط گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، صبح قریب ہی آ رہی ہے، صبح ہونی ہے، رات کے پچھلے پیر اپنے اہل و عیال کو لے کر چل پڑ۔ حضرت لوط اور مومنین حضرت لوط علیہ السلام ان کو لے کر چل پڑتے ہیں، جیسے صبح ہوتی ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، وہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جیسے صبح ہوئی ابھی تک روشنی تھوڑی تھوڑی پڑ رہی تھی، حضرت لوط قوم سے باہر نکل چکے ہیں، صدوم بستی سے باہر جا کر آرام کی جگہ لیتے ہیں، پناہ کی جگہ لیتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر حضرت لوط علیہ السلام کی بستی والوں کو فرشتوں نے بستی کو اٹھایا، زمین کا جو ٹکڑا تھا جس ٹکڑے پہ وہ ظالم رہتے تھے، بدفعلی کرنے والے رہتے تھے، وہ بستی کو زمین سے اٹھاتے ہیں، اٹھا کر کے اوپر لے کر جاتے ہیں، جعلنا عالیہا سافلہا، اوپر والے حصے کو نیچے کر دیتے ہیں، جیسے چھت کو نیچے کرتے ہیں فرش کو اوپر کر دیں، وہ اوپر والے حصے کو نیچے کر دیتے ہیں۔ حضرت لوط کی بستی کو اتنا اوپر لے کر جاتے ہیں، ایک روایت میں ملتا ہے حضرت لوط کی بستی کی جو کتوں کی آواز تھی وہ بھی آسمان کے فرشتے سن لیتے ہیں، پہلے آسمان تک پہنچنے تک 500 سال کی مسافت کا سفر ہے، 500 سال کی مسافت کا سفر ہے، اتنا اوپر فرشتے حضرت لوط کی بستی کو لے کر جاتے ہیں، اوپر سے نیچے کر دیتے ہیں، زمین پر پٹخ کر کے مارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا غصہ ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے اوپر سے پتھروں کی بارش نازل کر دی، اوپر سے اللہ تعالیٰ نے پتھر برسانے شروع کر دی، من سجیل، جو مٹی کے بنے ہوئے تھے، مٹی جیسے پک جاتی ہے، نوکدار مٹی کے بنے ہوئے کنکر تھے، من سجیل منضود مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں نقشہ کھینچا، جو پتھر ان کو لگ رہے تھے مسومتاً، ہر پتھر کے اوپر نام لکھا ہوا تھا کہ یہ پتھر فضا ظالم کے سر کے اوپر لگنا ہے، مسومتاً عند ربک، ہر پتھر کے اوپر نام لکھا ہوا تھا کہ یہ فلاں ظالم بے ایمان کے سر کے اوپر لگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا، وما ہی من الظالمین ببعید، فرمایا ظالموں کے لیے دوری نہیں ہے، ظالموں کے لیے دوری نہیں ہے۔ اور فرمایا فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، اے میرے آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زمین میں گھومے، دیکھے تو صحیح ہم نے مجرموں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، ان کو دیکھیں پھر
پھر اپنی امت کے لوگوں کو بتائیں، یہ آپ کے لیے عبرت ہے۔ اس لیے میرے محترم ساتھیوں، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر یہ جو بدفعلی آ گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کیا دی، زمین سے اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئے، پھر الٹا کر کے زمین کے اوپر پٹخ کر مارا، اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا، پتھروں کی بارش بھی نازل فرمائی۔ ابھی تک وہ سائنس کہتی ہے، کچھ ان کے جو ذرائع ہیں وہ ملتے ہیں، اور وہاں کی جو زمین ہے وہ کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ باقی جن نبیوں کی قوم پر عذاب آئے ہیں، لوگ ان کی بستیوں کو دیکھ سکتے ہیں، ان کے علاقوں کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ جو علاقے ہیں اتنے وہ خوفناک قسم کے منظر ہیں۔ کچھ کہتے ہیں وہاں کی جو ذرائع تھوڑی سی مٹی لے کر ادھر آئے تھے، ساری زمین منجر ہو گئی، اتنی زہریلی مٹی ہے وہاں کی، اتنا جو انہوں نے گندا فعل کیا تھا۔ اور یہ جو مرد مرد سے لواطت کرتا ہے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب مرد مرد سے غلط کام کرے، اقتلوا الفاعل والمفعول به، فرمایا دونوں کو قتل کر دو، جو غلط کام کر رہا ہے اس کو بھی قتل کر دو، جو غلط کام کروا رہا ہے دونوں کو موقع پہ قتل کر دو۔ یہ بہت بڑی سزا ہے ملک پاکستان کے اندر، یہ تو بل پاس ہو چکا ہے، مرد مرد سے زنا شادی کر سکتا ہے۔ فرمایا ان کو قتل کر دو فوراً۔ اور خلفائے راشدین حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں یہ سزا متعین ہوئی تھی، جو مرد مرد سے زنا کرتا تھا اسے کسی اوپر والی اونچائی والی جگہ پر لے کر جاتے، قرآن کی اس آیت کے استدلال سے کہ اوپر لے کر جانا ہے پھر پٹا کر نیچے مارنا ہے۔ خلیفہ اور خلفائے راشدین کے زمانے کے اندر یہ قانون تھا، یہ سزا متعین تھی کہ جب مرد مرد سے زنا کرے ان کو اوپر لے کر جائے، کسی اونچائی والی جگہ پر پیچھے دھکا دے دیں تاکہ نیچے گر کر یہ مر جائیں، اگر مرے نہیں پھر ان کے اوپر سے پتھر مارے جائیں، پتھروں کے ذریعے ان کو مارا جائے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بدفعلی بہت عروج پہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کی قسم میرے سمیت آج کے ہمارے نوجوان اگر اس ایک بدفعلی سے بچ جائے اور 5 ٹائم کی نماز پڑھنا شروع کر دے، اس اللہ کی روح زمین پر اس سے بڑھ کر کوئی ولی بندہ موجود نہیں۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ کے قریب ہونے سے، اشارہ کرنا مقصود ہے، یہ بہت بری بدفعلی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔